الحمدللہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام اور نشا اسلامک چینل کے زیر اہتمام درس حدیث کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اور ہماری کتاب حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور معرکۃ الآراء تصنیف ریاض الصالحین کی ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی ہے، اور 5واں باب باب المراقبہ کی 6ویں حدیث آج ناظرین کے سامنے پیش کی جائیں گی، پھر اس کا ترجمہ اور پھر احادیث مبارکہ کی تشریح پیش کی جائے گی۔ السادس 6ویں حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل ابرص و اقرا و اعمی اراد اللہ ان یبتلیہم فبعث الیہم ملکا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا فقال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو قال البقر شك الراوي فأعطي ناقة عشرا فقال بارك الله لك فيها فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر فأعطي بقرة خاملة وقال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا وادي من الإبل ولهذا وادي من البقرة ولهذا وادي من الغنم ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الجبال في السفراء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال كأني أعرفك لم تكن أبرصا يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسقط على صاحبيك متفق علیہ۔ یہ باب المراقبہ کی 6ویں حدیث مبارکہ ہے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل کے 3 آدمی برس والا، گنجا اور اندھا قسم کے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کا ارادہ فرمایا تو ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ برس والے کے پاس
جو برس کا مریض تھا ان کے پاس فرشتہ آیا اور پوچھا کہ کون سی چیز تمہیں زیادہ پیاری ہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ، اچھا جسم، اور مجھ سے یہ دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے حقیر جانتے ہیں۔ اس پر فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو فوراً اس کی تکلیف دور ہو گئی، اس کا رنگ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ یا بیل۔ راوی کو شک ہے کہ برس والے یا گنجے، ان دونوں میں سے ایک نے اونٹ اور دوسرے نے گائے کا مطالبہ کیا، چنانچہ اس کو 10 ماہ والی حاملہ اونٹنی دی گئی۔ پھر اس کو کہا اللہ تیرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ پھر گنجے کے پاس وہ فرشتہ آیا اور اس سے پوچھا تمہیں کون سی چیز محبوب تر ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال اور اس بیماری کا خاتمہ جس سے لوگ مجھے حقیر جانتے ہیں۔ پس فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کے سر کے بال آ گئے اور مرض ختم ہو گیا۔ پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بیل۔ اس نے اس کو ایک حاملہ گائے دی اور کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں کون سی چیز محبوب تر ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ میری نظر لوٹا دے، میں لوگوں کو دیکھوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، فوراً اس کی آنکھیں روشن کر دی۔ پھر اس کا پسندیدہ مال پوچھا، اس نے بتایا بکریاں۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دے دی، چنانچہ ان جانوروں سے افزائش نسل ہوئی، یعنی نسل میں اضافہ ہوا۔ اس کی بکری نے بچے دیے، حتیٰ کہ اس کے لیے اونٹوں کی وادی بھر گئی، پھر دوسرے کے لیے گائے سے وادیاں بھر گئی اور تیسرے کے لیے بکریوں سے وادی بھر گئی۔ اب فرشتے اس برس والے کے پاس اس کی اپنی شکل و صورت میں بن کر گیا اور کہا کہ مسکین آدمی ہوں، اسباب سفر منقطع ہو گئے ہیں، میں اب اللہ کی اور تیری مدد کے بغیر نہ پہنچ سکوں گا۔ میں تجھ سے ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں، اس اللہ کے نام پر کرتا ہوں سوال جس نے تمہیں حسین رنگ، خوبصورت جسم اور مال و دولت دیا ہے۔ اس نے ذمہ داریوں کی کثرت بیان کی۔ فرشتہ کہنے لگا میں تجھے جانتا، بھلا تو کوڑی نہ تھا کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور فقیر نہ تھا، پھر اللہ نے تجھے مال دیا۔ کہنے لگا یہ مال تو میری خاندانی وراثت ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تھا۔ اور گنجے کے پاس فرشتہ آیا، وہی سوال جواب ہوئے۔ آخر فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو تجھے اللہ اسی طرح بنا دے جیسا تھا۔ اور اندھے کے پاس اس کی سابقہ شکل و صورت میں بن کر آیا اور آواز دی فقیر مسافر آدمی ہوں، سفر میں میرے اسباب منقطع ہو گئے، کٹ گئے، میں اب گھر تک اللہ کی اور پھر تیری مدد کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کہنے لگا میں نابینا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا کی، تو جو چاہے لے، جو چاہے چھوڑ، اللہ کی قسم آج تم جو چیز بھی اللہ کے نام پر لوگے میں روک کر تمہیں مشقت میں نہ ڈالوں گا۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اور روک، یہ تو تمہارا امتحان تھا، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے 2 ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ متفقن علیہ۔ اب اس حدیث مبارکہ کی شرح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں حکیم الامت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس حدیث مبارکہ سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ مقبولوں کے ہاتھ یعنی مقبول بندوں کے ہاتھ پھیرنے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بلکہ ان کے دھون سے شفائیں ملتی ہیں۔ آب زمزم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کا دھون ہے جو تا قیامت شفا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں کا غسالہ یعنی ان کا پیر دھویا ہوا پانی شفا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا اور قُرْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ۔ دوسرے یہ کہ بزرگوں کا تکلیف کی جگہ یعنی مرض کی جگہ ہاتھ رکھ کر فیض دینا جائز ہے، اور یہ عمل امراض کے دور کرنے کے لیے جائز ہے، یعنی چھو کر بیماری دور کر دینا اس کی اصل یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے فرشتے کے واسطے سے ان آدمیوں کو شفا دی۔ مزید یہ کہ فرشتے کے ہاتھ لگاتے ہی اس کی دونوں آنکھیں روشن ہو گئی،
اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول و بزرگان دین اللہ کے حکم سے دافع البلا ہوتے ہیں، یعنی بلائیں ان سے دور ہو جاتی ہیں۔ دیکھو گنجے کو، کوڑے کو، اندھے کو سخت بلائیں ہیں، یہ امراض میں مبتلا تھے، جو فرشتے کے ہاتھ لگتے ہی سارے امراض اور بلائیں ان کی جاتی رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص یعقوب علیہ السلام کی سفید آنکھ پر لگی تو آنکھ روشن ہو گئی۔ قرآن حکیم میں جیسا کہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان عام فرمایا تھا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ درود تاج میں جو آتا ہے دافع البلا والوبا، اس کا ماخذ قرآن حکیم کی یہ آیات اور احادیث مبارکہ، یعنی اس کی اصل قرآن کریم کی یہ آیات طیبات اور احادیث مبارکہ۔ جب اطباء کی گولیاں اور جنگل کی جڑی بوٹیاں دافع قبض و دافع جریان ہو سکتی ہے، ایک مرض کو دور کر سکتی ہے، ایک شربت کا نام شربت فریاد رس ہو سکتا ہے، تو کیا اللہ کے محبوبوں کا درجہ ان چیزوں سے بھی کم ہے؟ ہرگز کم نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت اور قدرت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کو عطا کیا۔ ایک عابد کی سخاوت اور یقین کامل۔ حضرت سیدنا احمد بن ناصر المسیسی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک غریب شخص بہت عبادت گزار اور کثیر العیال، یعنی بہت اولاد بیوی بچوں کا رکھنے والا تھا۔ گھر کا خرچ وغیرہ اس طرح چلتا کہ گھر والے اون کی رسیاں بناتے، وہ انہیں فروخت کر کے کھانے پینے کا سامان خرید لاتا، جتنا مل جاتا اسی کو کھا کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا۔ حسب معمول ایک مرتبہ وہ نیک شخص اون کی رسیاں بیچنے بازار گیا۔ جب رسیاں بک گئی تو وہ گھر والوں کے لیے کھانے کا سامان خریدنے لگا۔ اتنے میں اس کا ایک دوست اس کے پاس آیا اور کہا، میں سخت حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ رقم دے دو۔ اس رحم دل عبادت گزار شخص نے وہ ساری رقم اس غریب حاجت مند سائل کو منگتے کو دے دی اور خود خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ جب گھر والوں نے پوچھا کھانا کہاں ہے تو اس نے جواب دیا، مجھ سے ایک حاجت مند نے سوال کیا، وہ ہم سے زیادہ حاجت مند اور ضرورت مند تھا، لہذا میں نے ساری رقم اس کو دے دی۔ گھر والوں نے کہا اب ہم کیا کھائیں گے، ہمارے پاس تو گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اس نیک شخص نے گھر میں نظر دوڑائی تو اسے ایک ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا نظر آیا۔ اس نے وہ دونوں چیزیں لی اور بازار کی طرف چل دیا، اس امید پر کہ شاید انہیں کوئی خرید لے اور کچھ کھانے کا سامان اس کے ذریعے سے لے آؤں۔ چنانچہ وہ بازار پہنچا، لیکن کسی نے بھی اس سے وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا نہ خریدا۔ اتنے میں ایک شخص گزرا جس کے پاس ایک خراب پھلی ہوئی مچھلی تھی۔ مچھلی والے نے کہا، تو میرا خراب مال اپنے خراب مال کے بدلے خرید لے، یعنی یہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا مجھے دے دے اور مجھ سے یہ پھولی ہوئی خراب مچھلی لے لے۔ اس عابد شخص نے یہ سودا منظور کر لیا اور خراب مچھلی لے کر گھر پلٹ آیا اور گھر والوں کے حوالے کر دی۔ جب انہوں نے اس مچھلی کو دیکھا تو کہنے لگے، ہم اس بیکار مچھلی کا کیا کریں؟ اس عابد شخص نے کہا، تم اسے بھون لو، ہم اسے ہی کھا لیں گے، اللہ عز و جل کی ذات سے امید ہے کہ وہ مجھے رزق ضرور عطا کرے گا۔ چنانچہ گھر والوں نے مچھلی کو کاٹنا شروع کیا۔ جب اس کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر سے ایک نہایت قیمتی موتی نکلا۔ گھر والوں نے اس عابد کو خبر دی۔ اس نے کہا، دیکھو اس موتی میں سوراخ ہے یا نہیں، اگر سوراخ ہے تو یہ کسی کا استعمالی موتی ہوگا اور ہمارے پاس یہ امانت ہے، اگر اس میں سوراخ نہیں تو پھر یہ رزق ہے جسے اللہ عز و جل نے ہمارے لیے بھیجا۔ جب اس موتی کو دیکھا گیا تو اس میں سوراخ وغیرہ نہیں تھا، وہ کسی کا استعمالی موتی نہیں تھا۔ ان سب نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ عابد شخص اس موتی کو لے کر جوہری کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، اس موتی کی کتنی قیمت ہوگی؟ جب جوہری نے وہ موتی دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا، تیرے پاس یہ موتی کہاں سے آیا ہے؟
اس نیک آدمی نے جواب دیا ہمیں اللہ عز و جل نے یہ رزق عطا فرمایا ہے۔ جوہری نے کہا یہ تو بہت قیمتی موتی ہے اور میں تو اس کی صرف 30,000 درہم قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی مالیت اس سے کہیں زیادہ۔ تم ایسا کرو کہ فلاں جوہری کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں اس کی پوری قیمت دے سکے گا۔ چنانچہ وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر دوسرے جوہری کے پاس پہنچا۔ جب اس نے قیمتی موتی دیکھا تو وہ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس عابد نے وہی جواب دیا کہ یہ ہمیں اللہ عز و جل کی طرف سے رزق عطا کیا گیا ہے۔ جوہری نے کہا اس کی قیمت کم از کم 70,000 درہم ہے۔ مجھے تو اس شخص پر افسوس ہو رہا ہے جس نے تمہیں اتنا قیمتی موتی دیا ہے۔ میرے حال 70,000 درہم لے لو اور یہ موتی مجھے دے دو۔ میں تمہارے ساتھ 2 مزدور بھیجتا ہوں، وہ ساری رقم اٹھا کر تمہارے گھر تک چھوڑ آئیں گے۔ چنانچہ اس جوہری نے 2 مزدوروں کو درہم دے کر اس نیک شخص کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب وہ عابد اپنے گھر پہنچا تو اس کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے کہا مجھے اس مال میں سے کچھ مال دے دو جو تمہیں اللہ عز و جل نے عطا کیا ہے۔ تو اس نیک شخص نے کہا ہم بھی کل تک تمہاری طرح محتاج اور غریب تھے، یہ لو تم اس میں سے آدھا مال لے جاؤ۔ پھر اس نے مال تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس سائل نے کہا اللہ عز و جل تمہیں برکتیں عطا فرمائے، میں تو اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہوں، مجھے تمہاری آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ جو شخص کسی کی مدد کرتا اللہ عز و جل اس کی مدد کرتا۔ دوسروں کا خیر خواہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ جو کسی پر رحم کرتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحم کرتا، اور صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ مال کی محبت دل میں نہیں بٹھاتے وہی لوگ سخاوت جیسی نعمت سے حصہ پاتے ہیں۔ جو شخص اللہ عز و جل سے امید واثق یعنی کامل بھروسہ رکھے اللہ عز و جل اس کو کبھی رسوا نہیں فرماتا۔ اس حکایت میں ایک نیک شخص کی سخاوت اور یقین کامل کی عظیم مثال موجود ہے کہ اس نے ایک سائل کو آدھا مال دینا منظور کر لیا، اور دوسرا یہ کہ خود اپنے لیے کھانے کی شدید حاجت کے باوجود، شدید ضرورت کے باوجود اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر اپنا حصہ اپنے دوسرے حاجت مند بھائی کو دے دیا۔ پھر اللہ عز و جل نے بھی اسے ایسے نوازا اور ایسی جگہ سے رزق عطا کیا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اللہ عز و جل ہمیں ہر وقت اپنی رحمت کاملہ کا سایہ عطا فرمائے رکھے اور سخاوت، ایثار اور یقین کامل کی عظیم نعمتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 65ویں حدیث اور اس کا ترجمہ ختم ہوا۔ اب باب کی 7ویں حدیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ابی یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن قال الترمذي وغيرها من العلماء معنى دان نفسه اي حاسبها۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو مطیع کر لے، جو اپنے نفس کو تابع کر لے اور موت کے بعد کے لیے کام کریں، اور بیوقوف وہ ہے جو نفس کو اس کی خواہش کے پیچھے لگا دے، یعنی نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ تعالیٰ سے قسم قسم کی آرزوئیں رکھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ ترمذی وغیرہ علماء نے فرمایا دان نفسہ کے معنی ہے نفس کا حساب لینا۔ آئے اب اس حدیث کی شرح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ
اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں تیری باتیں تو زاہدوں جیسی ہیں لیکن عمل منافقوں جیسا ہے، اور اس کے باوجود جنت میں داخلہ چاہتا ہے۔ دور ہو جا، دور ہو جا، جنت کے لیے تو دوسرے لوگ ہیں جن کے اعمال ہمارے اعمال جیسے نہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ تو انہوں نے دو باتیں ارشاد فرمائی، اے سفیان مربت جھوٹے کے لیے اور راحت حاسد کے لیے نہیں ہوتی، اور اقوت تنگ دل لوگوں کے لیے یعنی بھائی چارگی تنگ دل لوگوں کے لیے، اور سرداری بد اخلاق لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کی اے شہزادے مزید کچھ ارشاد فرمائیے، تو انہوں نے مزید یہ ارشاد فرمایا اے سفیان اللہ عز و جل کے حرام کردہ کاموں سے رکے رہو، تدبر والے بن جاؤ گے۔ اللہ عز و جل نے تمہارے لیے جو تقسیم مقرر کی ہے اس پر راضی رہو، یعنی جو بھی مال دولت جو بھی اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کیا ہے اس پر راضی رہو، سر تسلیم خم کرنے والے بن جاؤ گے، یعنی اللہ رب العزت کے سامنے اپنے جبین نیاز کو جھکانے والے بن جاؤ گے۔ تیسرا فرمایا لوگوں سے اسی طرح ملو جس طرح تم چاہتے ہو کہ وہ تم سے ملے، تو کیا ہوگا؟ ایمان والے بن جاؤ گے۔ چوتھا فرمایا فاجر کی صحبت میں یعنی گناہگار فاسق کی صحبت میں نہ بیٹھو، کہیں وہ تمہیں اپنی بدکاریاں نہ سکھا دے۔ جیسا کہ مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا۔ اسلامی بھائیوں، اس رب عز و جل کی قسم جس نے تجھے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا بنایا ہے، اس نے پورا عدل کیا ہے۔ اے ابن آدم یاد رکھ کہ تو اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اپنی قبر میں داخل ہوگا اور اکیلا ہی قبر سے نکلے گا، اور تجھے اکیلا ہی اپنا حساب دینا ہوگا۔ اے ابن آدم اگر تمام لوگ اللہ عز و جل کی اطاعت کرنے لگے مگر تو اس کی نافرمانی کرے تو ان کی اطاعت تجھے کوئی نفع نہ دے گی۔ فکر آخرت کرنے والا شخص بڑا خوش نصیب ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر قطانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں ایک شخص برائیوں اور خطاؤں پر اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتا تھا، اپنے نفس کا حساب لیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی زندگی کے سالوں کا حساب لگایا تو 60 سال بنے، پھر دنوں کا حساب کیا تو 21,500 دن بنے، تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا ہائے افسوس، اگر روزانہ ایک گناہ بھی کیا ہوں تو اپنے عز و جل اپنے رب کے عز و جل کے حضور 21,500 گناہ لے کر حاضر ہوں گا، تو ان گناہوں کا کیا حال ہوگا جن کا شمار ہی نہیں۔ ہائے افسوس، میں نے اپنی دنیا آباد کی اور آخرت برباد کی اور اپنے پروردگار عز و جل کی نافرمانی کرتا رہا۔ میں دنیا میں تو آبادی سے بربادی کی طرف منتقل ہونا پسند نہیں کرتا، تو بروز قیامت بغیر حساب و عمل کے حساب و کتاب کیسے دوں گا؟ بروز قیامت بغیر ثواب و عمل کے حساب و کتاب کیسے دوں گا، اور عذاب کا سامنا میں کیسے کروں گا؟ پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر گیا۔ جب حرکت دی گئی تو اس کی جان آفرین کی سپرد ہو چکی تھی، یعنی وہ انتقال کر چکا تھا۔ تو یہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے اس طرح اپنے آپ کا محاسبہ کرتے اور فکر آخرت کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے تصور اور اس کے ادراک سے کانپ جاتے تھے، اور
ڈرتے تھے، ہمیشہ خائف و ترساں رہتے تھے اور اپنے آپ کا محاسبہ کرتے تھے اور نفس کا حساب لیتے تھے۔ فکر آخرت کے بے شمار فوائد ہے، من جملہ ان فائدوں کو دو قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے، عقلی اعتبار سے اور ایک نقلی یعنی منقولی اعتبار سے۔ عقلی اعتبار سے فکر آخرت کا فائدہ کس طرح اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، جس طرح دنیاوی کاروبار سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص اسی وقت کامیاب کاروباری بن سکتا ہے جب وہ اپنی لاگت سے کئی گنا زیادہ نفع کمانے میں کامیاب ہو جائے، یعنی اپنے ٹارگٹ سے کئی گنا زیادہ نفع کمانے میں کامیاب ہو جائے تو وہ کامیاب تاجر سمجھا جاتا ہے اور اس کا اصل سرمایہ بھی محفوظ رہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنی کارکردگی کو روزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ یا سالانہ کی بنیاد پر تقسیم کرتا، پھر اس پر مختلف پہلوؤں سے نہ صرف زبانی غور و فکر کرتا ہے بلکہ اس کو ضبط تحریر میں بھی لاتا ہے۔ جہاں کسی قسم کی خامی نظر آئے یا کمی نظر آئے تو اسے درست کرتا ہے، اور جو شے نفع کے حصول میں رکاوٹ بنتی نظر آئے تو اس کو دور کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے کاروباری معاملات کا محاسبہ نہ کرے، حساب نہ کرے تو اکثر اوقات اسے نفع حاصل ہونا تو درکنار بہت دور کی بات ہے، الٹا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر بھی اگر وہ خواب خرگوش سے بیدار نہ ہو، یعنی وہ غفلت سے بیدار نہ ہو، تو ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اس کا اصل سرمایہ بھی، اصل مال بھی باقی نہیں رہتا اور وہ کوڑی کا یعنی پیسے کا وہ محتاج ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح جو شخص کاروبار آخرت میں نفع کمانے کا آرزو مند ہو، اسے بھی چاہیے کہ اپنے کیے گئے اعمال پر غور کریں اور جو اعمال اس کو نفع دلوانے میں معاون ثابت ہو ان کو مزید یہ بہتر کرے، اور جو کام اس نفع کے حصول میں رکاوٹ بن رہے ہو انہیں چھوڑ دے۔ وہ بتوفیق خداوندی کامیابی سے ہمکنار ہوگا اور بطور نفع اسے داخل جنت ہونا نصیب ہوگا، اور اگر ایسا کرنے کے بجائے وہ غفلت ہی کا شکار رہا تو وہ خسارے میں رہے گا، جس کا نتیجہ دخول جہنم کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے، والعیاذ باللہ منہ۔ نقلی اعتبار سے اس بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلاف کرام نے کثیر فضائل بیان فرمائے۔ 60 سال کی عبادت سے بہتر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امور آخرت میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر دیگر احادیث مبارکہ میں فکر آخرت اور محاسبے کے تعلق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار ارشادات ہمیں ملتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے، اور احمق اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے انعام آخرت کی امید رکھیں۔ ایمان کامل کی نشانی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں ایسی ہے جس شخص میں پائی جائے اس کا ایمان کامل ہو جاتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا، اپنے کسی عمل میں ریاکاری نہیں کرتا۔ جب اس کے سامنے 2 باتیں پیش ہو، ایک کا تعلق دنیا سے ہو اور دوسری کا آخرت سے، تو وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ 7ویں حدیث اور اس کی تشریح یہاں پر مکمل ہوئی۔ پھر 8ویں حدیث امام نووی باب المراقبہ کے تحت نقل فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، حدیث حسن رواہ الترمذی وغیرہ۔ اس حدیث کے راوی
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آدمی کا فضول کاموں کو ترک کر دینا اسلام کی خوبی میں سے ہے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور اسے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اب شارح حدیث اس حدیث کی نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت مفتی احمد یار خان ایمی اس حدیث کے تحت نقل فرماتے ہیں کہ کامل مسلمان وہ ہے جو ایسے کلام، ایسے کام، ایسی حرکات و سکنات سے بچے جو اس کے لیے یا اس کے لیے دین یا دنیا میں مفید نہ ہو، وہ کام یا کلام کرے جو اسے یا دنیا میں فائدہ مند ہو یا آخرت میں۔ سبحان اللہ، ان دو کلموں میں دونوں جہاں کی بھلائی وابستہ ہے۔ ایک بزرگ کسی محل پر گزرے، مالک سے پوچھا کہ تو نے یہ مکان کب بنایا ہے؟ فوراً بولے کہ میں نے یہ کلام بے فائدہ کیا، اس کے کفارے میں 1 سال روزے رکھے، اپنے نفس کا حساب کرو تاکہ قیامت کا حساب آسان ہو۔ امام الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو انتہائی مفید نصیحتیں فرمائی جو مختلف کتب میں لکھی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ 5 لاکھ میں سے 5 احادیث کا انتخاب، ان 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا جنہیں میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے منتخب کیا ہوں۔ نمبر 1 کی کیا ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ دوسری حدیث، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتیں چھوڑ دے، یعنی لا یعنی باتیں کو ترک کر دیں۔ تیسری حدیث، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ چوتھی حدیث، بے شک حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جن کے متعلق بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جو مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنی عزت اور اپنا دین بچا لیا، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑا وہ حرام میں مبتلا ہوا، اور وہ اس چرواہے کے مانند ہے جو چراگاہ کے قریب اپنا ریوڑ چراتا ہے، اس کے چراگاہ میں چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہے۔ خبردار، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ سنور جائے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے، بگڑ جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ لوتھڑا دل ہے۔ صحیح البخاری۔ 5ویں حدیث جس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ صحیح احادیث مبارکہ میں سے چنا ہے، جو اپنے طلباء کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ سبحان اللہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے طلباء اور شاگردوں کو نصیحت اور وصیت کے طور پر ان احادیث مبارکہ کو فرمایا ہے۔ اب آئے مزید شارح حدیث فرماتے ہیں کہ امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک شفیق باپ کی طرح اپنے روحانی بیٹے کو چند نصیحتیں ارشاد فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک پیش خدمت ہے، اے پیارے بیٹے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو جو نصیحتیں ارشاد فرمائی ان میں سے ایک مہکتا مدنی پھول یہ ہے، زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کے علاوہ گزر گیا تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس پر عرصہ حسرت دراز کر دیا جائے، عرصہ حسرت و ندامت بڑھا دیا جائے، اور جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جائے اور اس کے باوجود اس کی برائیاں اس پر
اس کی برائیوں پر اس کی اچھائیاں غالب نہ ہو تو اسے جہنم کی آگ میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سمجھدار اور عقل مند کے لیے اتنی ہی نصیحت کافی ہے۔ 8ویں حدیث اور اس کی تشریح ختم ہوئی۔ 9ویں حدیث کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ باب المراقبہ کتاب ریاض الصالحین میں نقل فرماتے ہیں۔ الحدیث التاسع عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته رواہ ابو داود وغیرہ۔ 9ویں حدیث جس کے راوی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آدمی سے بیوی کو مارنے کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا، جس کو اس حدیث کو ابو داود وغیرہ نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں عورت کو مارنے کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح اور بیوی کے آداب، شوہر کے حقوق بیان کیے جائیں گے، جو شارح ریاض الصالحین علامہ ابو التراب محمد ناصر الدین ناصر المدنی عطاری نے اپنی شرح میں جو باتیں نقل کی ہے وہ ناظرین کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ بیوی کے آداب، شوہر کو چاہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، نرمی کے ساتھ گفتگو کریں، محبت و چاہت کا اظہار کریں، تنہائی میں اس کے ساتھ خوش مزاجی اور بے تکلفی سے پیش آئے، لغزشوں کو درگزر کریں، لڑائی جھگڑا آپس میں نہ کریں، اس کی عزت کی حفاظت کریں، کسی معاملے میں اس سے بحث و مباحثہ نہ کریں، بغیر کنجوسی کیے اس کی مدد کریں، اس کے گھر والوں کی عزت و تعظیم کریں، ہمیشہ اچھے وعدے کریں، اپنی بیوی پر شدید غیرت کھائیں کہ وہ اپنے حسن و جمال غیر کے سامنے ظاہر کریں۔ وہ اپنی بیوی پر شدید غیرت کھائیں اس بات سے کہ وہ اپنا حسن و جمال کسی غیر کے سامنے ظاہر کریں۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش خلوقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ بہترین شوہر کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں کہ کون ہے بہترین شوہر جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش خلوقی، اچھے اخلاق اور اچھے سلوک اور رویے کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے۔ کون ہے اچھا شوہر جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالیں؟ کون ہے جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و آرام میں برابر کا شریک سمجھے؟ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے سخت مزاجی اور بد اخلاقی پر صبر کا مظاہرہ کرے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کی مصیبتوں، بیماریوں، رنج و غم میں دلجوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے اور خود بھی شریعت کی راہ پر چلے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی اور اہل و عیال کو کما کر رزق حلال کھلائے اور رزق کریم کھلائے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے میکے والوں اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے۔
بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے. بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھیں کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کرے، نہ اس کا تصور بھی کرے. شوہر اپنی عورت کو ان امور پر مار سکتا ہے. عورت اگر باوجود قدرت بناؤ سنگار نہ کرے، یعنی جو زینت شرعاً جائز ہے اس کے نہ کرنے پر مار سکتا ہے. اور اگر شوہر مردانہ لباس پہننے کو یا گودنا یا گدانے کو کہتا ہے اور نہیں کرتی تو مارنے کا حق نہیں. یوں ہی اگر عورت بیمار ہے یا احرام بندھے ہوئے ہے یا جس قسم کی زینت کو کہتا ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے تو نہیں مار سکتا. غسل جنابت نہیں کرتی، بغیر اجازت گھر سے چلی گئی، جس موقع پر اسے اجازت لینے کی ضرورت تھی تو شوہر اس پر بھی اس کو سزا دے سکتا ہے. اپنے پاس بلایا نہیں آئی جبکہ حیض و نفاس سے پاک تھی اور فرض روزہ بھی رکھے ہوئے نہ تھی تو تب بھی اس پر اس کو خفیف طور پر مار سکتا ہے. چھوٹے ناسمجھ بچے کے مارنے پر شوہر کو گالی دی، گدھا وغیرہ کہا یا اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے، غیر محرم کے سامنے چہرہ کھول دیا، اجنبی مرد سے کلام کیا، شوہر سے بات کی یا جھگڑا کیا اس غرض سے کہ اجنبی شخص اس کی آواز سنے، یا شوہر کی کوئی چیز بغیر اجازت کسی کو دے دی اور وہ ایسی چیز ہو کہ عادتاً بغیر اجازت عورتیں ایسی چیز نہ دیا کرتی ہو، اور اگر ایسی چیز دی جس کے دینے پر عادت جاری ہے تو نہیں مار سکتا. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیں. شوہر سے بات کی یا جھگڑا کیا اس غرض سے کہ اجنبی شخص اس کی آواز سنے یا شوہر کی کوئی چیز بغیر اجازت کسی کو دے دی اور وہ ایسی چیز ہو کہ عادتاً بغیر اجازت عورتیں ایسی چیز نہ دیا کرتی ہو، اور اگر ایسی چیز دی جس کے دینے پر عادت جاری ہے تو نہیں مار سکتا. نے شوہر کو اختیار نہیں ہے کہ ایسی چیز پر نہ مارے. عورت کو اتنا نہیں مار سکتا کہ ہڈی ٹوٹ جائے یا کھال پھٹ جائے یا نیلے داغ پڑ جائے، اور اگر اتنا مارا اور اتنا شدید اس کو پیٹا گیا اور عورت نے دعویٰ کر دیا اور گواہوں سے ثابت کر دیا تو شوہر پر اس مارنے کی سزا ہے، تعزیر ہے. یہاں پر باب المراقبہ ختم ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں اے باری تعالیٰ جو بھی احادیث مبارکہ سنا گیا اور اس کی تشریح کی گئی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ دونوں جہاں میں اپنی رضا عطا فرما، خوشنودی عطا فرما. دونوں جہاں میں سرخروئی اور نجات عطا فرما. ایمان کی زندگی، عزت کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.